جناب امیر نے فرمایا تھا کہ آپ نے دنیا کی اتباع نہیں کرنی، اگرچہ دنیا تمہارے استقبال کو آئے۔ عرض کیا تھا کہ عام بندہ بھی جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو معمولی اور عام باتوں سے پرہیز کرتا ہے کہ زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے، چند لمحہ کا مہمان ہے انسان، تو اس وقت وہ ہر شخص باتیں کرتا ہے جو بہت ہی اس کے نزدیک ضروری ہوں۔ تو یہ امیر کائنات ہیں، خطیب نہج البلاغہ ہیں، وصی پیغمبر ہیں، تو اتنا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو اس وصیت میں چند باتیں کی ہیں جناب امیر کے نزدیک انہوں نے کہا کہ میری اولاد کے لیے بھی ہے، میرے ماننے والوں کے لیے بھی ہے جن تک یہ میری وصیت پہنچی، تو ان کے نزدیک بہت ہی اہمیت رکھتی تھیں یہ باتیں۔ ہم اول تو یعنی ان کے فرامین کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی کوئی فرمان سامنے آ بھی جائے تو سرسری لیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب امیر کے نزدیک یعنی یہ جو وصیت کے یعنی الفاظ ہیں، ان پر اگر انسان عمل کر لے تو ان کے نزدیک ظاہر اپنی اولاد ان کی شامل تھی، پہلے اولاد مخاطب تھی پھر کوئی اور، تو جناب امیر کے نزدیک یہ آدمی ناکام نہیں ہو سکتا زندگی میں، اور اگر ان کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر بہت خطرہ ہے، چونکہ آخری وقت ہر باپ کو یعنی ہوتا ہے کہ میرے اولاد جو ہے جو خطرات ہیں ان سے بچ جائے، اور جو مصلحتیں ہیں زمانے کی اس کا میری اولاد کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں میرا ایک یہ پچھلے سالوں میں اگر میسم قرآن ایک دو یا یہ ہے پارہ ہے، آج کون سا پارہ پڑا ہے، یا 27واں پارہ اٹھا لیں یا قرآن مجید لے آئیں، یہ ایک آیت ہے وہ اس ضمن میں پڑھنی ہے، حدید۔ اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ آپ کے پاس 27واں پارہ ہے؟ 27واں، ہاں جی، سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، نہیں اس کو اس کی طبیعت ٹھیک ہے، چلو وضو کر کے آؤ نا، ٹھیک ہو جائے گی، چلو چلو بعد سے وضو کر کے چلو صلوات پڑھ لیں محمد عرض کیا تھا کہ جو ہے نا قرآن مجید میں آدمی جتنی دقت کرے اتنا آئینہ شفاف تر دیکھے گا۔ حفظ کر لینے کا بھی ثواب ہے، تراویح پڑھ لینے کا بھی اجر ہے جو وہ پڑھتے ہوں گے، خود قرآن مجید کے حروف کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، زبان سے جاری کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن کسی آیت میں قرآن مجید نے نہیں کہا کہ مجھے حفظ کرو، میری تراویح پڑھو مجھ سے، یا مردوں کے لیے مجھے پڑھو۔ توکل اور تفکر کے لیے کہا ہے کہ گزارش ہے، تفکر کرو، تعقل کرو، تدبر کرو۔
مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے سالوں میں نا چند سال پہلے آپ کا بھی شاید ایسے ہوتا ہوگا جن اداروں میں آپ پڑھتے رہے ہیں، جو یہ چھوٹے بچے اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، جب بڑے ہیں تو چھوٹوں نے بھی ایسے ہونا، یہ اب ایسے بیٹھے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ چھت مسجد کی راستہ بن جائے اور ہم ابھی پہنچ جائیں گھر۔ جو بچے تعلیم کے ساتھ ان کی جو ہے مزاج ملتا ہوتا ہے نا، میں نے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو جب ادارہ چھوڑ رہے تھے، جس دن ان کی پارٹی کی ہے ادارے والوں نے کہ آج یہاں سے ان کی جو کچھ یہاں پڑھایا جاتا تھا انہوں نے پڑھ لیا ہے کامیابی سے اچھے نمبروں میں، تو وہ چیخیں مار کر رو رہے تھے، دھاڑیں مار کے۔ اور وہ جو مراجع ہیں ہمارے، جو پچھلے دنوں میں جوادی عاملی صاحب نے وہ 40 سال قرآن مجید کا ایک دورہ پڑھایا ہے۔ یہی قرآن مجید جو تراویح میں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے نا، یہ بتانا چاہیے کہ شیعوں نے 40 سال میں اس کا دورہ کیا بغیر چھٹی کے، جو رسمی چھٹی ہوتی ہیں ان کی۔ تو جس دن وہ دورہ ختم ہوا ہے نا، اس دن کی وہ میں آپ کو وہ ہے نیٹ پہ نا، اس دن یہی بات کہتے ہوئے نا کہ آج اس کی زبر گواہ ہے، اس کی زیر گواہ ہے، اس کا لفظ گواہ ہے، اس کا حرف گواہ ہے کہ کوشش کی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ اور آج وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور چھوڑ دی قرآن کی تفسیر نا، تو پھر پچھلے دنوں میں خبروں میں آیا ہے کہ جو ہی تھوڑی سی طبیعت سنبھلی ہے تو پھر قرآن شروع کروا دیا ہے۔ کی راضی عمر کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ اللہ جی، اب جو چھوٹے آپ نے جاننا ہے بات تو بے شک وضو کریں، جو جب بچے جو سمجھ سکتے ہیں نا یہ بات، بد نصیبی ہے جو چیز جس ماحول میں آدمی پنپتا ہے نا، تو یہ بالکل مقناطیس کی طرح ہوتا ہے جوان بچہ، جو چیز اس کے سامنے آ جائے گی وہی اس کے جو دل کی دنیا اس میں اتر جائے گی اور اسی کا اس پہ قبضہ ہو جائے گا۔ یہ پھر اس کے بعد انہیں اپنا جو کچھ اس نے سیکھا ہے یا دیکھا ہے یا اس کا گرفتار ہوتا ہے انسان۔ یہ واقعہ بھی میں آپ کو شاید سنایا تھا، وہ آیت پڑھ لیتے پھر سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر شریعتی، ایک علی شریعتی، ایران کے بہت ایک اختلافی شخصیت بھی تھی، حوضے والے بھی اس کے ساتھ بہت یعنی سختی۔ ایک دفعہ مجھے ان کی ایک تقریر چاہیے تھی، ایک تقریر تھی جس کی ایک کتاب بنی ہے۔ اس کتاب کا نام اردو میں ترجمہ بھی ہو گئی ہے، حسین وارث آدم۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک تقریر ہے اس کی تہران کے چوک پر عاشور کے دن۔ وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تقریر کی کیسے ہے۔ کہتے ہیں نا جب 10ویں کی رات تھی نا تو میرا دل کرتا تھا، میرے سینے پہ بوجھ تھا، دل کرتا تھا کہ اس بوجھ کو کہیں خالی کروں، کسی مجلس میں جاؤں، زور زور سے چیخ کے روؤں۔ پھر وہ بہت تنقید کرتا تھا یہ جو رسمی اور یعنی بے روح مجالس ہیں نا ان کو، تو کہتا ہے کہ میں اب انہی مجالس کا لوگوں کو کہتا تھا کہ ان میں روح پیدا کرو۔ ادھر میں گیا ہوا، دل چاہتا تھا، وہ ماتمی بھی تھا، یعنی کٹر شیعہ تھا، تو کہتا ہے نا ایک ہیجانی کیفیت تھی، تو میں نا ایسے دروازے پر جا کے نا، بھائی کیا ادھر ذاکر اپنا شو مار رہا ہوگا کچھ، مطلب لنگر عاشور کے رات بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو وہی ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ اچھا ملنا ہے، حلوہ یا زردہ۔
وہ دیکھ کے وہ کڑتا تھا، کہتا ہے میں آ گیا ہوں تو آ کے نا میں ایسے بیٹھا ہوں جہاں پہلے لکھنے پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، تو ایسے کوئی حالت طاری ہوتی ہے نا، کہتا ہے میں جب آنکھ کھلی ہے بیٹھا میں قلم پین لے کے تھا، جب میں اٹھا ہوں نا تو کہتا ہے میں نے وہ کاغذ دیکھے ایسے جیسے خون کی الٹی نہیں آتی، وہ جو درد تھا میں نے اس کاغذ پہ یعنی انڈیل دیا تھا، وہی اس نے اٹھ کے دوسرے دن تہران میں بازار بند ہو جاتے تھے جب یہ تقریر کرتا تھا، خود کرانے نہیں پڑتے تھے بہت۔ اس کے باپ کا انٹرویو ہوا، اس کی بعض کہتے ہیں شہید ہوا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ کرایا گیا، بہرحال وہ شام میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ جس کمرے میں رات کو بیٹھ کے لکھتا تھا نا، وہ چھوٹا سا کمرہ تھا گھر میں علیحدہ، اس نے چونکہ اس نے رات کو جاگنا ہوتا تھا دوسروں نے سونا ہوتا تھا، تو وہ اس کا علیحدہ کمرہ تھا۔ ایک دن نا اذان صبح سے کچھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بڑی چیخ آئی ہے، بڑی دردناک اور کربناک، کسی نے سنی ہے، انہوں نے دوسروں کو جگایا ہے کہ کچھ ہو گیا، پتہ نہیں اب خدا نہ کرے مطلب کوئی ہارٹ اٹیک اس کو ہوا ہے، کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کوئی اور عارضہ پیش آ گیا ہے۔ سارے بھائی نا، اس کی بہنیں بھی ماں بھی، ہم دوڑ کے گئے ہیں تو وہ غش کر کے گرا پڑا تھا، ایسے کاغذ بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اس کی رو رو کے سوجی ہوئی تھیں اور آنسو اس کے ساتھ وہ برق تر تھے۔ ہم نے اٹھایا اس کے، وہ منہ پہ پانی چھڑکا، بھائی کچھ پتہ لگے اب اس کو لے کے در جانا ہے، اس کو ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے مجھے۔ باپ تھا بہنیں تھی، انہوں نے کہا میں نے پیار کیا، میں نے بتا بیٹا اس طرح کیسے آپ یہ حالت ہو گئی ہے؟ تو ان کی ایک کتاب ہے علی، نام ہی کتاب کا علی ہے، ویسے تو جناب امیر پر اس کی کئی کتابیں ہیں، ایک تقریر جو کرتا تھا جناب امیر پر اس کی ایک کتاب بنتی تھی، ایک علی نامی کتاب ہے۔ کہہ رہا میں وہ لکھ رہا تھا یہ کچھ عرصے سے، آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں کبھی علی کے ساتھ نخلستان میں جہاں مناجات کر رہے ہیں وہاں ہوں، کبھی علی اب یتیموں کو راشن تقسیم کر رہا ہے تو کوفہ کی گلیوں میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی علی جنگوں میں ہوتے تھے، کبھی علی کسی بیوہ کے گھر میں ہوتے تھے اس کو تسلی دینے کے لیے۔ کہتا ہے یہ آپ سوتے تھے اور میری رات علی کے ساتھ گزرتی تھی، سفر کرتا تھا میں۔ آج یہ کتاب ختم ہوئی ہے اور مجھے اس ٹائم نا ایسے لگا ہے کہ علی کے ساتھ میری جو وہ ہمراہی ہوتی تھی نا، جو میرا ہم نشین ہوتا تھا، وہ آج مجھے الوداع کر کے یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوا، یہ سوچ کے تو کچھ لوگ قرآن مجید کے ساتھ ایسے ہیں۔ علامہ طباطبائی کے گھر والے کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ چیخ آتی تھی، جاتے تھے تو سامنے قرآن مجید کے ورق ان کے آنسوؤں کے ساتھ گیلے ہوئے، جی اس کے بعد انہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے جو دنیا پر چھا گئی ہے۔ تو وقت تمام ہو گیا ہے۔ کل ذہن میں تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعائے الوداع ہے رمضان کی، وہ اگر زندہ ہوئے تو کل اس ٹائم انشاءاللہ اس کی ایک سرسری یعنی زورین پہ بھی وقت کم ہو، ہاں جی انشاءاللہ جو ہے نا کوشش کریں گے کل جتنا اس کا ہو سکا اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ آیت نمبر 20 دنیا
سنا ہوا ہے کہ دنیا مذموم ہے جناب امیر کے نزدیک، لیکن اس کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے۔ جناب امیر سے جا کے نہج البلاغہ میں پوچھنا چاہیے کہ وہ دنیا کون سی ہے جو مذموم ہے۔ ایک بندہ جناب امیر کے پاس آیا تھا دنیا کا گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے، چلو اس دنیا میں، انہوں نے فرمایا خیال کر، ہوش میں آ، کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا متجر اور اولیاء ہے، یہیں سے اولیاء نے سب کچھ کمایا ہے۔ دنیا مسجد اولیاء اللہ ہے، جہاں اولیاء خدا نے سجدہ کیا ہے۔ دنیا زمین ہے،